بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اللہ جل جلالہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ بہترین عبادت و طاعت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور بالضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا. اور یہ مشاہدہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے اور اس کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے. اور جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، انسان کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ جب کبھی کوئی بات اس کے سامنے اچھی آئے جس سے دل خوش ہو تو اس کو زبان سے یا دل ہی دل میں الحمدللہ کہنا چاہیے. اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں یہ بات داخل تھی کہ جب کوئی کسی سے پوچھے کہ بھئی کیا حال ہے، مزاج کیسے ہیں، تو پہلا لفظ یہ آتا تھا زبان پر کہ الحمدللہ اچھے. جب سے یہ مغربی تہذیب کا ہم پر تسلط ہوا ہے تو یہ مسلمانوں کی یہ عادت بھولتے جا رہے ہیں. پوچھو کہ بھئی کیا حال ہے، کہتا میں ٹھیک ہوں، میں خیریت سے ہوں، میں ٹھیک ہوں، بس اتنا کہہ دیا. ارے بھائی ٹھیک خود تو نہیں ہو گیا نا، کسی نے کیا ہے تمہیں، لہذا پہلے کہو کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں خیریت سے ہوں. یا کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جس سے انسان کا دل خوش ہو. گرمی لگ رہی تھی، ہوا کا جھونکا چل گیا، دل خوش ہوا تو اتنا تو کہہ دیا بھائی ماشاءاللہ کہ ہوا چل گئی. ماشاءاللہ بھی زبان پہ آ جائے تو غنیمت ہے، لیکن ہوا چل گئی، موسم اچھا ہو گیا. لیکن اگر یہ کہو کہ الحمدللہ موسم اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے موسم اچھا کر دیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے. بجلی چلی گئی تو اندھیرا ہو گیا، تو ایک مسلمان معاشرے کا کام یہ ہے کہ جب کوئی نقصان کی بات ہو جائے یا ایسی بات ہو جائے جو انسان کے لیے مشکل ہو رہی ہو تو اس کو انا للہ پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بجلی گئی تو زبان پر بے ساختہ آنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. آ گئی تو فوراً الحمدللہ، الحمدللہ روشنی آ گئی. کھانا کو دل چاہ رہا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا سامنے آ گیا، بھئی اچھا کھانا آ گیا، کہہ دو الحمدللہ اچھا کھانا آ گیا. کھانے میں لذت آ رہی ہے تو کہہ دو بھئی کھانا بڑا مزیدار ہے. لیکن اگر یہ کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے بڑا مزیدار ہے تو زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. نعمتیں مل رہی ہیں اور انسان غافل ہے، بے خبر ہے. نعمت دینے والے کا دھیان نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے.
اس کا شکر ادا کرنے کی عادت نہیں پڑی ہوئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو اور جو بھی نعمت حاصل ہوئی ہے، کوئی اچھا کام ہو گیا تو بھئی یہ بہت اچھا کام ہو گیا، لیکن کہو کہ الحمدللہ یہ بہت اچھا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت اچھا کام ہو گیا۔ اس کی عادت ڈالنی ہے، یہ انسان کی طبیعت کا ایک لازمی حصہ بن جائے تو پھر وہ بندہ شکور ہو جاتا ہے۔ قرآن جس کو شکور کہتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارے ایسے بندے تھے جو بہت شکر ادا کرنے والے تھے۔ لہذا شکر یہ نہ سمجھو کہ یہ معمولی بات ہے، الحمدللہ کہہ دینا یا اللہ کا شکر کہہ دینا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی طاعت ہے، اور انسان کے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یہ بہت بڑا اجر کا سبب ہے۔ شکر گزار بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں، اور ناشکرے کو ساری زندگی رونا ہی رونا رہتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ دنیاوی حالات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، یعنی جس کی آمدنی تم سے کم ہے، جس کا گھر تم سے چھوٹا ہے، جس کے کپڑے تمہارے معیار سے کم ہیں، اس کی طرف دیکھو۔ اس کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا کہ بھئی دیکھو یہ لوگ اس طرح بھی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے رکھی ہے۔ اب ہمارے الحمدللہ دارالعلوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ گھر دارالعلوم سے باہر رہنے والے بہت سی سہولتوں سے محروم ہیں۔ وہاں کس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں؟ پانی ملنا مشکل، بجلی بار بار لمبے عرصوں کے لیے جا رہی ہے، بچوں کی حفاظت مشکل ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں بچہ گھر سے نکلا ہے تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ جائے گا، لوٹ مار کا بازار گھر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اتنی نعمت دے رکھی ہے کہ بجلی جاتی ہی نہیں، اگر گئی بھی تو چند لمحوں کے لیے جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے الحمدللہ۔ پانی کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ پانی افراد کے ساتھ موجود ہے۔ تو جب وہ نعمتیں جو دوسروں کو حاصل نہیں ہیں ان کی طرف دیکھو گے تو جو خود کو حاصل ہیں ان پر بے ساختہ شکر ادا ہونا چاہیے۔ جب وضو کرو، پانی استعمال کرو یا غسل کرو تو یہ سوچو کہ دیکھو کتنا آسانی سے ہمیں یہ پانی مل گیا، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں آسانی سے پانی مل گیا۔ ورنہ اپنے قریب کی بستی میں جا کر دیکھو، لوگوں کو نہانا بھی اگر پڑ جائے تو ان کے لیے پانی میسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بجلی ہر آن جل رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، تو ان کو دیکھو جن کو اس نعمت سے محروم ہے۔ تو جب یہ سب دیکھو، یہ نعمتیں دیکھو تو دل ہی دل میں کہہ لو، زبان سے کہہ لو، شکر دونوں طرح ادا ہوتا ہے، زبان سے بھی اور دل سے۔ لیکن عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ عادت جب پڑ جاتی ہے تو پھر انسان بے ساختہ اس کے زبان پر اللہ کا شکر جاری ہوتا ہے۔ اور یہ خوب سمجھ لیجئے کہ شکر ادا کرنے سے اس پر اجر بھی ملتا ہے، بہت بڑی طاعت بھی ہے، بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ شکر گزار بندے کو زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لیکن ایک بہت بڑی بیماری کا علاج بھی ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ تکبر۔
شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ تکبر کا بھی علاج ہے۔ وہ اس طرح کہ جو آدمی شکر ادا کر رہا ہے وہ گویا اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا اس نعمت کا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر جو ادا ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے کہ بھئی آپ نے میرے اوپر ایک احسان کیا تو میں شکریہ ادا کروں۔ شکریہ جو ہوتا ہے وہ کسی احسان کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا قرض چکا رہا ہو، یعنی ایک شخص کے ذمہ قرض ہے اور جس سے قرض لیا تھا اس کو وہ قرض واپس کرنا ہے، وہ قرض واپس کرے تو کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ ایک فریضہ تھا کہ اس نے ادا کر دیا۔ تو اگر وہ اپنا قرض اتار رہا ہے تو وہ کوئی شکریہ کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں، قرض واپس لینے والا حسن اخلاق کی بنا پر اس کا شکریہ ادا کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن شکریہ اس کے ذمہ واجب نہیں۔ شکریہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب کوئی دوسرا احسان کرے۔ آپ کے کسی نے ہدیہ پیش کر دیا آپ کو، تو وہ ہدیہ یا تحفہ وہ اس کا احسان ہے، آپ اس کے مستحق تو نہیں تھے، لیکن اس نے اپنی طرف سے دے دیا تو اس وقت میں آپ کا ذمہ ہے کہ شکر ادا کریں اس کا، کیونکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ من لی مشکور الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے، کسی مصیبت میں آپ کے کام آ گیا، کسی نے آپ کو ہدیہ کر دیا تو اس کا شکر ہوتا ہے۔ تو جب شکریہ ہوتا ہے احسان کا تو انسان خود بخود دل میں یہ سوچتا ہے کہ میں اس کا مستحق تو نہیں تھا، لیکن دوسرے نے مجھ پر احسان کیا، اس احسان کی وجہ سے میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اس وقت مطلب کیا ہوا کہ میں جو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا میں اس کا مستحق تو نہیں تھا، بلکہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھ پر احسان فرمایا۔ اگر مجھے پیسے ملے کہیں سے، آمدنی ہو گئی میری، تو میں اس آمدنی کا مستحق تو نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ آمدنی عطا فرما دی۔ تو جب شکر ادا کر رہا ہے بندہ تو پہلے قدم پر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا۔ جب یہ کہہ دیا کہ میں مستحق نہیں تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دے دیا، تو پہلے ہی قدم پر انسان نے اپنے تکبر کی جڑ کاٹ دی۔ کیونکہ متکبر آدمی تو یہ کہتا ہے کہ میں تو ہر چیز کا مستحق ہوں، میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، میں تو اتنا صاحب منصب ہوں کہ دوسروں کو چاہیے کہ میرے آگے سر تسلیم خم کریں، دوسروں کو چاہیے کہ میرے آگے جھکیں۔ یہ تصور متکبر کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ جیسے قارون کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ جب اس سے کہا گیا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت سارے خزانے دیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر اور اللہ کے احکام کے مطابق ان کو خرچ کر، تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہوا ہے سارا، لہذا کس کا میں شکر ادا کروں؟ تو جو شکر ادا کرنے والا بندہ ہے وہ پہلے قدم پر یہ تسلیم کر رہا ہے کہ میں مستحق نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دے دیا، لہذا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو شکر ادا کرنے سے تکبر، بڑائی اور اپنی نخوت کا سد باب ہوتا ہے۔ جتنا بندہ شکر ادا کرے گا اتنا ہی تکبر اس کا کم ہوگا۔ اس لیے خوب سمجھ لیجئے کہ
شیطان کے ہتھیاروں میں سے بہت بڑا ہتھیار تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میں بڑا ہوں لہذا دوسروں کو چاہیے کہ میری تعظیم کریں، دوسروں کو چاہیے کہ مجھے بڑا سمجھیں۔ یہ تکبر جو ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے جو انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تکبر کی وجہ سے غصہ آتا ہے، تکبر کی وجہ سے دوسرے آدمیوں کا حق انسان پامال کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ حقارت سے پیش آتا ہے، تکبر کی وجہ سے انسان دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے اپنے آپ میں۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا داؤ یہ ہے کہ انسان کو متکبر بنا دے اور ناشکرا بنا دے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی شیطان کو جنت سے دھتکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو مردود ہو گیا، تو اس وقت شیطان نے کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے مردود تو کر دیا اور اس انسان کی وجہ سے کیا، تو اب میں اس انسان کا دشمن ہوں، اس انسان کو میں بہکاؤں گا، اور بہکاؤں گا کس طرح؟ قرآن کہتا ہے لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم ومن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آ کر ان پر حملے کروں گا، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ان چاروں طرف سے میں اس پر حملے کروں گا۔ اس حملے کرنے کا نتیجہ کیا بتاتا ہے کہ میرے ان حملوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، میرے حملوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ معلوم ہوا کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے وہ ہے ناشکرا ہونا۔ قرآن کریم نے کئی جگہ یہ انسان کی ایک طبیعی صورت بتائی ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس تکلیف کو تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات یہ کہہ دیتا ہے اللہ بچائے کہ اللہ میاں نے مجھے کیوں اس مصیبت پہ ڈال دیا۔ کوئی تکلیف اگر پہنچی ہے تو اس کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ ٹھیک تکلیف کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں کہ جن کا وہ شمار نہیں کرتا۔ حضرت ہمارے بزرگوں میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ میرے والد ساری زندگی ابو داؤد پڑھاتے رہے دارالعلوم دیوبند میں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد تھے اور بہت بے تکلف بھی تھے۔ عجیب و غریب حالات ہیں ان کے۔ تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اطلاع ملی کہ ان کو بخار ہو گیا، سخت بخار میں ہے، تو میں ان کی بیمار کرسی کے لیے گیا تو دیکھا تو بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے بھائی الحمدللہ میرا دل ٹھیک کام کر رہا ہے، میرا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے، میرے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں، میرے جتنی بیماریاں نہیں تھیں ان کو گنوا دیا کہ الحمدللہ یہ نہیں ہے، البتہ بخار ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دے۔ تو بخار جب ہو رہا ہے انسان کو اور بخار کی وجہ سے وہ ہیجان میں مبتلا ہے تو اس کو لیے بیٹھا ہے نا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اسی وقت میں آنکھیں کام کر رہی ہیں، اسی وقت میں کان کام کر رہے ہیں، اسی وقت میں زبان کام کر رہی ہے، اس وقت میں دل کام کر رہا ہے، تو صرف تکلیف کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور جو اس وقت نعمتیں حاصل ہیں ان کو ان سے گویا صرف نظر کر لیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو تکلیف میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس تکلیف تو ہے لیکن اس تکلیف کے اندر کتنے اسباب اللہ نے میرے لیے آسانی کے پیدا کروا رکھے ہیں۔ بے شک اس تکلیف پر اللہ سے مانگے، یا اللہ میں اس تکلیف میں ہوں
میں کمزور ہوں، ناکارہ ہوں، تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، یا اللہ اس کو دور فرما دیجیے۔ یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن یہ تکلیف میں ہوں، میں اس تکلیف سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں۔ تو دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کرنی چاہیے، لیکن اس وقت یہ فراموش نہ کرے کہ کتنے حالات اچھے پیدا ہوئے میرے ساتھ۔ تو اگر انسان اس کا مراقبہ کرتا رہے اپنے تمام شب و روز کی زندگی میں، جو بھی کوئی حالت اچھی آئے، آپ سڑک پر نکلے تھے اور کہیں جانے کا ارادہ تھا، سواری مل گئی، الحمدللہ سواری مل گئی، منزل پر پہنچ گئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، گھر میں داخل ہوئے، گھر والوں کو خیر و عافیت سے دیکھا، اللہم الحمدللہ میں نے سب کو خیر و عافیت سے دیکھا ہے۔ تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں جو اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا ایک سیلاب ہے ہمارے اوپر، اس کو سامنے رکھے اور اپنے سے جو کمتر لوگ ہیں ان کی طرف نظر کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ حدیث میں ہے کہ جب آپ کسی کو بیمار دیکھو کہ وہ بیماری میں ہے تو کیا کہو؟ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا ہو گئی، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس تکلیف سے مجھے اللہ نے عافیت عطا فرمائی جس میں یہ گرفتار ہے۔ اس کے لیے دعا کر دو کہ اللہ اس کو بیماری دور کر دیجئے، لیکن پہلے اس بات کا شکر ادا کر لو کہ مجھے اللہ نے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے، عافیت عطا فرمائی۔ بہت سے بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ وقت نکالتے تھے کبھی کبھی کسی ہسپتال کا دورہ کرنے کے لیے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت مولانا مفتی احمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بعض اوقات اسی غرض سے ہسپتال جاتے تھے کہ وہاں دیکھتے تھے کہ اتنے مریض کس بیماری میں مبتلا ہے، تو اس کے دل میں ان کو دیکھ کر شکر ادا ہوتا تھا، اور اگر موقع ہوتا تھا کسی بیمار کی پاس جا کے بیٹھ گئے، اس کی دیر میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی تسلی کر دی، تو تاکہ بہت سے ہسپتال میں ایسے لوگ بیمار پڑے ہوتے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی آنے والا بھی نہیں ہوتا، ایسے بیمار کے پاس جا کر تھوڑی دیر اگر آپ تسلی کے کچھ کلمات کہتے ہیں تو اس بیماری کے اندر بھی اس کو خوشی حاصل ہو جائے۔ تو اس سے دو فائدے ہوئے، ایک فائدہ یہ کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا موقع ملا کہ یہ بیماری مبتلا ہے، میں اس بیماری سے محفوظ ہوں، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اور دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ کوئی کلمہ خیر کا آپ نے کہہ دیا تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، جس سے اس کو دل کو کچھ تسلی ہوگی۔ کسی مومن کو تسلی دے دینا، بلکہ کسی کافر کو بھی دے دینا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لہذا ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالنا چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ ہر حالت میں جو بھی اچھی حالت ہو، ہمارا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو شکر ادا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔